یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، علامات قیامت کے حوالے سے ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سی نشانیاں ہم بیان کر چکے ہیں اور بہت سی ابھی باقی ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں، کہ عالم عرب کے اندر اور ریگستانوں کے اندر ہریالی اور رویدگی اور گرینری اور سرسبزی ہر طرف جو ہے وہ پھیل جائے گی، حالانکہ وہ ریگستان ہوں گے یا خشک پہاڑ ہوں گے۔ ان کے اندر جو ہے ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ بہت سارے درخت ہو جائیں گے اور ہر طرف ہریالی ہو جائے گی، اور یہ نشانی بھی ہم موجودہ دور میں پوری ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اسی حدیث کا ایک حصہ جو گفتگو سے رہ گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق دوسرے موضوع یا قیامت کی دوسری نشانی کے ساتھ تھا۔ وہ نشانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حتی یکثر الحرج، کہ یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے پوچھا قالوا وما الحرج، کہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حرج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القتل، حرج یہ ہے کہ خون ریزی اور لوگوں کو مار دینا، ہلاکتیں بہت زیادہ ہوں گی، یعنی ایک وقت آئے گا کہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ یہ اسی حدیث میں، مسند احمد کی اس حدیث کے اندر جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے عالم عرب کی خوشحالی، امن اور وہاں کی رویدگی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اسی حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آج ہمارے زیر بحث ہے۔ ناظرین کرام، اس کا اطلاقی پہلو دیکھنے سے قبل ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2908۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدر القاتل فیما قتل ولا یدر المقتول فیما قتل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک لوگوں کے اوپر وہ دن نہ آ جائے کہ جب قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں ہوا۔ یعنی دونوں قاتل نے قتل کیا، مقتول قتل ہوا، لیکن نہ قاتل کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہے کہ وہ قتل کیوں ہوا، اس کا جرم کیا تھا۔ اور لوگ بڑے حیران ہوئے یہ بات سن کر، اور صحابہ کرام نے کہا فقیل کیف یکون ذلک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل کو پتہ نہ ہو کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ علم نہ ہو کہ وہ کس وجہ سے قتل ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحرج، وہی الفاظ جو مسند احمد کی اس حدیث کے اندر ہیں، تو مسلم شریف کی اس حدیث میں وہی الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرج، یعنی قتل و خون ریزی اس قدر کثرت سے ہوگی، وہ چاہے بم دھماکے ہوں، چاہے لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ان لڑائیوں کی وجہ سے یا آپس کی باہمی خون ریزی کی وجہ سے یا قتل و غارت گری کی وجہ سے اس قدر بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں گی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے کون مارا گیا۔ بے گناہ لوگ اس میں مارے جائیں گے، جس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوگی وہ بھی مارے جائیں گے، اور ایک بڑے پیمانے پر گویا ہلاکتوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی،
اور فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ وقت، یہ دن لوگوں کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کے اندر بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلی جنگ عظیم ہوئی وہ بھی الحرج تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور الحرج جب لوگوں نے پوچھا کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القتل، بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری اور خون ریزی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے۔ اسی طرح جو دوسری جنگ عظیم جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بہت سارے ملک انوالو ہوئے اور ایسے ایسے لوگ جن کا کوئی مقصد بھی اس کے اندر شامل نہیں تھا اور کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ بھی لقمہ اجل بنے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ان کی تعداد 5.5 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین کرام، ویتنام کی جنگ میں کہتے ہیں 30 لاکھ لوگ مارے گئے۔ روسی خانہ جنگی کے اندر 1 کروڑ تک جو ہے ڈیتھ ٹول پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح جو اسپین کی خانہ جنگی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے اسپین کی خانہ جنگی کے دوران۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایران اور عراق کی جو جنگ ہوئی ماضی قریب میں، اس میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ سارے کے سارے حربی نہیں تھے، سارے کے سارے جنگ نہیں لڑ رہے تھے، یہ سارے کے سارے وہ فوجی نہیں تھے جو دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اس طرح قتل ہوئے جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کیوں ہوئے ہیں، ان کا جرم کیا ہے۔ اور اسی طرح جو مارنے والا ہے قاتل، اس کی بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، تو یوں اتنے لوگ۔ اسی طرح جو افغان وار ہے اس کے اندر بھی لاکھوں لوگ، اور 10 لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی لوگ لقمہ اجل بنے۔ اور آج جو دنیا میں دہشت گردی کے نام پر جنگ جاری ہے ناظرین کرام، جس میں زیادہ تر مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک ایسی ہاہاکار مچی ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دہشت گردی کی اصل تعریف کیا ہے، اور اصل میں دہشت گرد ہوتا کون ہے، اور کسی شخص پر دہشت گردی کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں آتی۔ جس پر شک پڑتا ہے وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ نہ مارنے والے کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی ہے، نہ مرنے والے کو کوئی معلوم ہے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ قیامت کی نشانی، یہ تاریخ میں بھی کسی قدر پوری ہو چکی ہے، اور آج تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ ادوار میں کوئی زیادہ پیچھے نہ جائیے، 150 سال پہلے یا 40-50 سال پہلے ہماری اپنی زندگیوں میں کہیں کسی ایک گاؤں میں قتل ہو جاتا تھا تو کئی دیہات سوگوار ہو جاتے تھے، پورا علاقہ سوگوار ہو جاتا تھا کہ قتل ہوا ہے۔ قتل ایک انتہائی بھیانک چیز ہوتی تھی، لوگ اس سے اس قدر خوفزدہ ہوتے تھے، اور اس طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو سرخ آندھی چلتی ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے، اور مختلف طرح کی آفات جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا ایک انسانیت کا قتل ہے ناظرین کرام، جس کے بارے میں قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ایک شخص کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، اور اس کا کوئی اس کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو وہ قتل کرے، تو وہ ایسے ہے کأنہ قتل الناس جمیعا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جہاں انسانوں کے جو کشتوں کے پشتے لگائے جا رہے ہوں اور لاشوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہوں، ناظرین کرام، اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ اور یہ قیامت برپا ہوتی ہوئی ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات ناظرین کرام ہر وقت ملحوظ خاطر رہنی چاہیے، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے، کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اس لیے پہنچائی ہیں تاکہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ہم نصیحت پکڑ لیں اور اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اور نشانی وہ ترکوں سے جنگ ہے۔ یعنی یہ جو لڑائیاں پیچھے جو میں نے عرض کیا تاریخ کے اندر ہوئی ہیں، اور قتل و غارت گری کی ایک بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں جس میں انسانیت کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی طرف نشاندہی فرمائی، اور وہ بھی قیامت کی نشانی کے طور پر۔ یعنی جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک،
وہ سارے کا سارا جو ہے وہ قرب قیامت کے ضمن میں بیان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں پہلے پروگرام میں ہم نے نشانی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا تھا انا والساعتی کا ہاتین، میں یعنی نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک قیامت کی نشانیوں کا بتدریج ظہور ہوتا رہے گا اور بالآخر قیامت آ جائے گی۔ اس کے درمیان میں اور کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہے سوائے قیامت کی نشانیوں کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک اور نشانی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں ترکوں کے خلاف جو جنگ ہے اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ حدیث ناظرین کرام بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ گویا یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2928 اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2912۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تقاتل الترک، یہاں تک کہ تم ترکوں کے خلاف جنگ نہ کرو۔ اب یہ ترک کون ہیں یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ترکوں کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائیں، یعنی جب تک تمہاری ترکوں کے ساتھ جنگ نہ ہو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا ایونٹ ترکوں کے ساتھ مسلمانوں کا ہونے والا تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی اور اس کو قیامت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ فرمایا صغار الاعین، ان کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور ساتھ فرمایا حمر الوجوہ، یعنی چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ چہروں والے۔ پھر فرمایا ذلف الانوف، چپٹی ناکوں والے، ان کی ناکیں چپٹی ہوں گی۔ یہ شکلیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں کی بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کأن وجوہہم المجان المطرقہ یا المجان المطرقہ، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ ان کے چہرے یوں ہوں گے جیسے ڈھال کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو، چمڑا لگی ڈھال کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ یہ جو چمڑا لگی ڈھال کی تشبیہ ہے ناظرین کرام، یہ چپٹے چہروں کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی ناکیں بھی چپٹی، آنکھیں چھوٹی، چہرہ سرخ اور چپٹی ناک اور چپٹا چہرہ، اور جس کو تشبیہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑا لگی ہوئی ڈھال کی طرح۔ اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ، کہ اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے جو ہیں وہ بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ بال شعر جو ہیں وہ کسی جانور کے بال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کسی جانور کی کھال بھی ہو سکتی ہے، کھال کو بھی شعر کہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح وہ کسی درخت کے جو جھاڑ پھونس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جوتے بنائے گئے ہوں۔ یعنی اس سے مراد غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں، کہ ایسے لوگ جو بظاہر اس تمدن کے اعتبار سے اور اس وقت کی تہذیب کے اعتبار سے اور اس وقت کے جو بھی نارمز ہیں اور جو بھی اقدار ہیں اس کے اعتبار سے وہ لوگ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، اور جنگ بڑی خونریز اور بڑی خوفناک ہوگی۔ ناظرین کرام، ان ترکوں سے کون مراد ہے؟ مرقات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری نے ترکوں کی تعریف کے بارے میں اپنا ایک خیال ظاہر کیا ہے جو کسی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ذوالقرنین نے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے، ذوالقرنین نے یعنی ترکوں کے کچھ قبائل کے خلاف ایک دیوار بنا دی تھی، اور ملا علی قاری کا خیال یہ ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر، یاجوج ماجوج سے مراد یہی ترک قبائل ہیں، اور یہ ترکوں کے 22 قبائل تھے، اور 22 قبائل میں سے واللہ عالم یہ خیال درست ہے یا نہیں، لیکن ایک اطلاق اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان 22 قبائل میں سے 21 قبائل کو تو انہوں نے دیوار کے اندر کی طرف جو ہے وہ پابند کر دیا اور دیوار بنا دی، لیکن ایک قبیلہ جو ہے وہ اس دیوار سے باہر چھوڑ دیا گیا۔ تو چھوڑ دینے کو عربی میں ترک کہتے ہیں، ترک کر دینا، تو ان کو ترک کہا جانے لگا، گویا وہ باہر چھوڑ دیا گیا۔ اور یہی وہ قبیلہ ہے جو بعد میں تاریخ کے اندر تاتاری یا منگول کہلائے،
اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے حشر کیا، اور سقوط بغداد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو 656 ہجری میں یا 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے جو بغداد کے اوپر حملہ کیا، مسلمانوں کے اس دارالحکومت کی اور مسلمانوں کے اس تہذیب اور علم کے مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارے کے سارے کتب خانے جو ہے وہ نظر آتش کر دیے یا دریا برد کر دیے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اتنا زیادہ اس نے خون ریزی کی مسلمانوں کی کہ 40 دن تک جو ہے وہ دجلہ کا پانی جو ہے مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا، اور اس قدر اس نے مظالم ڈھائے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ترکوں کی جنگ کا ذکر قیامت کی نشانی کے طور پر فرمایا تھا، وہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ 656 ہجری میں یا 1258 عیسوی میں یہ پوری ہو چکی۔ اسی طرح ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی بھی بیان فرمائی، حجاز سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی۔ یہ حجاز کیا ہے ناظرین کرام؟ یہ حجاز موجودہ سعودی عرب کا بھی ایک صوبہ ہے، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو عرب تھا، جزیرہ نمائے عرب، جن 5 حصوں میں منقسم تھا، ان 5 حصوں میں سے یا 5 صوبے آپ کہہ لیجئے، اس وقت جو نظام حکومت تھا آج کے نظام حکومت سے بالکل ہی مختلف تھا، اور اس دور میں جس طرح 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، ان 5 حصوں میں ایک حصے کا نام حجاز تھا۔ حجاز وہ مقام ہے جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دونوں شہر جو ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں جس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز سے ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 7118 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک، حتی تخرج النار، کہ جب تک ایک آگ ظاہر نہ ہو، اور آگ بھی فرمایا کہاں سے نازل ہوگی؟ من ارض الحجاز، جب تک ایک آگ ظاہر نہ ہو حجاز کی سرزمین سے۔ اور پھر ساتھ یہ نشانی بیان فرمائی، وہ جو آگ ظاہر ہوگی تضیء اعناق الابل ببصرہ، کہ اس سے جو بصرہ شہر کے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اب ناظرین کرام، بصرہ شہر جو ہے وہ عراق میں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ شام کا ایک شہر ہے، شام کی ایک بستی ہے جس کا نام ہے حوران، اور اس حوران کا نام جو ہے بصرہ بھی ہے۔ تو گویا اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا وہ شہر ہے۔ ناظرین کرام، شام کا شہر ہو، شام کی بستی ہو یا عراق کی بستی ہو، بہرحال یہ مدینہ منورہ سے خاصے دور ہے، اور یہ بات بظاہر بڑی ناممکن سی لگتی ہے کہ کوئی ایسی آگ ارض حجاز سے ظاہر ہو جس سے بصرہ کی یعنی شام کی اس بستی کی کے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں روشن ہو جائیں، کہ وہاں تک اس کی روشنی پہنچے۔ لیکن ناظرین کرام، اکثر محدثین کا، مورخین کا یہی خیال ہے، اور جغرافیہ دانوں کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ آگ بھی ظاہر ہو چکی، اس کا ظہور بھی ہو چکا۔ تاریخ کے اندر یعنی علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے، اور انہوں نے اس آگ کو ایک تو بصرہ جو شام کی بستی حوران کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہ وہاں کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوئی تھیں، 654 ہجری میں یہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی، یا یوں کہا جا سکتا ہے 1256 عیسوی میں یہ آگ ظاہر ہوئی تھی، اور یہ بھی تاریخ میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ اس وقت وہ جو ملک شام کا شہر یا اس کی بستی حوران تھی، جس کو بصرہ بھی کہا جاتا تھا، اس کے وہاں تک واقعتاً اس آگ کی روشنی پہنچی تھی، اور وہاں کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے، اس کے اطلاق کے حوالے سے، علامہ قرطبی نے جو اپنی کتاب ہے ان کی التذکرہ، جس کا پورا نام ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، اس کتاب میں علامہ قرطبی نے بھی اس کے اطلاق کا بیان کیا ہے۔ علامہ ابو شامہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ابو شامہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ یہ آگ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کو لگی تھی مدینہ کے قریب ایک حرہ نامی ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے یہ ظاہر ہوئی تھی، اور یہ اس قدر شدید تھی
کہ سب سے پہلے دھماکے شروع ہوئے، یعنی جب 3 جمادی الثانی 654 ہجری کو یہ آگ شروع ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے، جو علامہ قرطبی نے التذکرہ میں لکھا ہے، کہ سب سے پہلے دھماکے شروع ہوئے۔ وہ بدھ کا دن تھا اور ایسے شدید دھماکے تھے کہ اس سے پورے مدینے کی اور پورے علاقے کی کہ جو عمارتیں تھیں، جو دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، حتیٰ کہ لکڑیاں تک، ہر چیز جو ہے وہ دہل کے اور لرز کے رہ گئی، اور وہ دھماکے بدھ سے شروع ہوئے اور جمعہ تک جاری رہے۔ اس کے بعد جمعہ کے بعد پھر ایک آگ، بہت بڑی آگ کا ظہور ہوا، اور جو مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس آگ کو یوں دیکھتے تھے جیسے وہ ان کے سروں کے اوپر آ رہی ہے، حالانکہ وہاں سے کئی کلومیٹر دور تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ بلند تھی کہ وہ مدینہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ پھر اس کا جو لاوا تھا، اس سے جو لاوا نکلا، علامہ قرطبی نے جو ابو شامہ کا بیان ذکر کیا ہے اس کے مطابق وہ آگ یوں چلتی تھی، انہوں نے لاوے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آگ یوں چلتی تھی جیسے پانی چلتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو زلزلے بھی آتے ہیں، اور جب زلزلے آتے ہیں تو پھر اس میں سے لاوا بھی نکلتا ہے، اور لاوے کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ بالکل ایسی ہوتی تو وہ آگ ہے لیکن اس کا بہاؤ بالکل پانی کی طرح ہے۔ تو یہی الفاظ ابو شامہ نے بیان کیے ہیں جس کا ذکر علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر فرمایا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر آپ جغرافیہ کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک پہاڑ کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے جبل ملیسا یا جبل ملسا۔ یہ جو جبل ملیسا ہے اس کے بارے میں تو جغرافیہ دانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک آتش فشاں تھا جو آج کل خاموش ہے پچھلی کئی صدیوں سے، اور یہ 654 ہجری یا 1256 عیسوی میں اس میں آخری دفعہ جو ہے وہ طغیانی آئی تھی، اس نے جوش مارا تھا، اور اس میں سے جو لاوا نکلا تھا اس کے بارے میں بھی حیرت انگیز باتیں جو ہیں وہ تاریخ دانوں نے لکھی ہیں کہ وہ 23 کلومیٹر دور تھا، اس کا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ سے 23 کلومیٹر دور تھا، اور وہ لاوا سفر کرتا ہوا بالکل مدینہ منورہ کے قریب آ گیا تھا، اور جہاں آج کل مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ ہے اس کی جنوبی جانب وہ آ کے وہاں پہ ٹھہر گیا، اور پھر وہ مدینہ کی بستی کی طرف آنے کی بجائے اس کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہو گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لاوا اس قدر بلند تھا اور وہ آگ اس قدر بلند تھی کہ اس کی سطح جو ہے وہ جغرافیہ دانوں کے مطابق 916 میٹر، سطح سمندر سے 916 میٹر بلندی تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھی۔ واللہ عالم، یوں لگتا ہے کہ یہ نشانی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تاریخ میں پوری ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی اس طرح کی کسی چیز کا امکان ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا کلی اور حتمی اطلاق ممکن نہیں ہے، یہ تو ہم ایک قیاس آرائی ہے یا ایک جو شواہد ہیں ان شواہد کی بنیاد پر اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد پھر ان کا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے وہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، پیوست تیرے دل میں جب تیر قضا ہوگا، آئے گی قیامت جب اٹھ جائیں گے سب پردے، دیکھیں گی وہ آنکھیں جو کانوں نے سنا ہوگا، یہ عالم فانی ہے ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔